بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد معبود اور تم ظالم تھے۔ فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا، اور ان کے پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی انہوں نے شرک کر لیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اصل مقام اللہ کا تھا اور وہ دوسروں سے مانگنے لگے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر معاف کر دیا ہم نے تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے انہیں شرک کرنے کے بعد انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ کس بات پہ؟ کہ اتنے بڑے گناہ یعنی شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتاب کس لیے آتی ہے؟ تاکہ تم اس سے ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں کو بوجہ اس کی کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے، بس تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک، بس پھر وہ مہربان ہوا تم پر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگی، شرک کیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر جو تم نے شرک کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کر لو، اور توبہ کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو اپنے نفسوں کو قتل کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دے۔ اور یہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ تم عبرت پکڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی رب ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے اور تم اس حال میں تھے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس کی انہیں سزا ملی اور ان پر بجلی گرا دی گئی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اٹھایا ہم نے تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ تمہاری موت کے بعد اس نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، اس لیے تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن تھے تم اپنی ہی نفسوں پر
ظلم کرنے والے۔ یہ مقام ہے مصر اور شام کے درمیان 40 میل کا ایک فاصلہ ہے۔ جب بنی اسرائیل وہاں پہنچے تو وہاں انہیں کوئی سایہ نہ ملا۔ یہ دن بھر چلتے پھرتے رہے اور رات کو سو جاتے، اور جب صبح ہوتی تو دیکھا کہ جہاں سے وہ چلے تھے وہیں پڑے ہیں۔ اس طرح وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ اور جب یہ دریائے سینا پر اترے، سب سے پہلے انہیں کھانے پینے کا مسئلہ درپیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے من و سلوہ اتارا اور فرمایا کہ کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، مگر کس چیز سے منع کیا کہ وہ اسے اکٹھا جمع نہ کریں اسے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ کیسی چیزیں کھاؤ، طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے صاف ستھری، حلال، عمدہ، صحت بخش، اور جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور فائدہ مند ہو۔ اور کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، شکر گزاری نہ کر کے، کہ جب خراب چیزیں کھائیں گے تو تکلیف تو خود ہی کو ہوگی نا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو خوب، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخشش، اور ہم مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے تمہاری خطاؤں، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی جیسی چیزیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ ایک بستی میں، سجدہ کرتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا انعام دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتے، ان کی خطاؤں کو بخش دیں گے، اور احسان کرنے والے کو ہم سے زیادہ دیں گے، یعنی جتنا بھی زیادہ شکر گزار ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو بدل ڈالا لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے سوا جو کہی گئی تھی ان کے لیے، تو نازل کیا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرنے والے، یعنی انہوں نے بات کو بدل دیا اس بات سے جو نہیں کہی گئی تھی ان کو۔ اور بات کو کون لوگ بدلتے ہیں؟ غیر مہذب، غیر ترقی یافتہ لوگ، اکڑ کے چلنے والے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور عذاب کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون ایسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے بعض لوگوں پر نازل ہوا، اگر تمہاری موجودگی میں یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے میں کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں پر مت جاؤ۔ ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگے اور ان کا چین اٹھ گیا اور وہ پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور آپ سے نعمتیں کیوں چھین لی جاتی ہیں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں اور نافرمانیوں کے باعث۔ تو سیکھنے کی ہمارے لیے کیا بات ہے اس ان آیات میں سے؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، الفاظ کو بدلا نہیں جائے، اسے بگاڑا نہ جائے، اس کی جگہ کوئی اور غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اگر عذاب آ جائے تو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور نعمتوں کی قدر کریں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا عصا اس پتھر پر، تو وہ پھوٹ پڑے، اس میں سے 2 10 یعنی 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو، کھاؤ اور پیو اپنے رزق میں سے جو اللہ
نے تمہیں دیا ہے، اور نہ تم فساد پیدا کرو زمین پہ فسادی بن کر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا پر انہیں پانی دیا اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ دریائے سینا کا ہے، صحرائے سینا کا ہے، چونکہ یہ چشمہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا پہنچی تو ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، نہ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ اس طرح ان کے 12 قبیلے بنے اور ہر قبیلے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی، کیونکہ کچھ سوراخ بڑے تھے وہ بڑے قبیلوں نے لے لیے اور کچھ سوراخ چھوٹے تھے جو چھوٹے قبیلوں نے لے لیے، اور حکم دیا گیا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ منع کیا گیا کہ زمین پہ فساد مت کرنا۔ اب فساد کس طرح پھیلتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حقوق سے مت محروم کرو، دوسروں کے حقوق میں کمی نہ کرنا اور نافرمانی مت کرنا۔ رزق کے معاملے میں کیسے فساد کیا جاتا ہے، کیسے ضائع کر دیا جاتا ہے اور دوسروں کا حصہ بھی خود ہی کھا لیا جاتا ہے۔ اور اصلاح کی کیا باتیں ہیں کہ نہ ملے تو صبر کر لیں، اور جو ملے اس پر عاجزی اختیار کریں، اور جتنا بھی ملے اس پر قناعت کریں، اور جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے اوپر اس کھانے کے، اور بس ایک تم دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے۔ اگاتی ہے زمین سبزی اس کی اور ککڑی اس کی، لہسن اس کے اور مسور اس کی اور پیاز اس کی، اور کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو کم تر ہے بدلے اس کے جو وہ بہتر ہے۔ اتر جاؤ کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے سوال کیا تم نے، وہ جو سوال کیا تم نے، اور مار دی گئی تم پر ذلت اور مسکنت، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اور یہ بوجہ اس کے کہ تھے وہ کفر کرتے اللہ کی آیات کا، اور وہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کا، انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق کے، اور یہ بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ تھے حد سے نکل جانے والے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی روز روز من و سلوہ نہیں کھا سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس سے بہتر چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہو، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو بدلے اس کے جو اس سے بہتر ہے، یعنی من و سلوہ تو آسمان سے اترتا ہے، تو تم زمین سے بنی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہو، اور اترو پھر کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم سوال کرتے ہو۔ اور اس طرح ان پر ذلت اور مسکنت متحجی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ان پر یہ ذلت یوں مسلط کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، اور انبیاء اسلام کو بغیر حق کے ان کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یعنی یہ کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے چنا تھا، لیکن تم کیا کرنے لگے، تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو کسی شہر میں چلے جاؤ جہاں
جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، اور اس بنا پر ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دے گی۔ ذلت و مسکنت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ خواہشات کو چھوڑ کر بامقصد زندگی گزاری جائے اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں کی جائیں، اللہ کی آیات اور احکامات پر عمل کیا جائے۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق کے انہیں قتل کرتے تھے، اور انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن کے اور وہ جو نصرانی ہیں اور وہ جو صابی ہیں اور جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ جنت کسی قوم یا گروہ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں جانا چاہے، بلکہ یہ جنت نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے احکام کو مانے گا، خواہ وہ یہود ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ نیک اعمال کا اجر کیا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، پکا عہد، اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑ لو ما جو ہم نے عطا کیا تم کو ساتھ قوت کے، اور زیاد کرو اس میں سے جو ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تورات کے احکام کے متعلق تو یہود نے ازراہ شرارت کہا تھا کہ ہم سے تو ان کے احکامات پر عمل نہ ہو سکے گا، تو اللہ نے کوہ طور کو سائبان کی طرح ان کے اوپر اٹھا دیا، جس سے وہ ڈر کے انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے کیا عہد کیا کہ تورات پر عمل کریں گے۔ اسے کیسے پکڑ لو؟ کس کو پکڑ لو؟ تورات کو، اس کے احکام کو۔ اور کیسے پکڑ لو؟ مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس سے اپنے پاس رکھنا اور اس سے غافل نہ رہنا، اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ احکام پر عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے اور برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ متقی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بقوتٍ، کہ اسے بقوتٍ، قوت کے ساتھ پکڑ لو اس احکام کو، وذکروا، اور اس کا ذکر کرو۔ کتاب کا علم کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی جب کتاب کا علم علماء عالم کے پاس ہی رہ جاتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں سمجھ کر نہ پڑھا جائے، جب بھی اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ وعدہ کر لینے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے عہد کرنے کے بعد اس کے حکم کو نہ مانا، اس سے منہ موڑ لیا اور اسے بھول گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ پھیر لیا تم نے اس کے بعد، یعنی عہد کر لینے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسے بھول گئے، اسے احکام سے منہ ہی موڑ لیا، احکام اور اس کی تعلیمات کو انہوں نے پیچھے ہی چھوڑ دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر نہ فضل ہوگا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، البتہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب انہوں نے وعدہ کر لینے کے بعد انہوں نے اس کے حکم سے منہ موڑ لیا، ان کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ نے انہیں مزید مہلت دی اور ان کی غلطیوں پر ان کی فوراً پکڑ نہیں ہوئی، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی وہ پہاڑ ان پر گرا دیا جائے گا، چونکہ یہ کتاب کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں سے، تو کہا ہم نے ان کے لیے کہ ہو جاؤ بندر اور دھتکارے ہوئے۔
تو البتہ ان لوگوں کو جانتے ہو جو تمہارے اجداد نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہالیڈے تھا اور اس دن وہ صرف آرام اور عبادت ہی کیا کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے کیونکہ ان کی زیادتی کی وجہ سے کچھ احکام ان پر سخت کر دیے گئے تھے کہ جو شخص اس دن کی حرمت کو توڑے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے بطور سزا تھی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں۔ چنانچہ انہوں نے ہیلا بازی کی اور سمندر کے قریب گڑھے کھود دیے، اور وہ جمعے کی رات اس میں جال ڈال دیتے اور ہفتے کی خوب مچھلیاں آ جاتی تو ان گھروں میں پھنس جاتی اور اتوار کو وہاں سے جال نکال لیتے۔ ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ ان پہ بہت ناراض ہوئے اور ان کی شکلوں کو ہی بدل ڈالا اور انہیں بندر بنا دیا کیونکہ جس طرح انہوں نے نافرمانی کی، پھر اسی مماثلت سے ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت واسطے اس کے جو ان کے آگے تھے اور واسطے ان کے جو ان کے پیچھے ہوں گے، اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اب اس واقعے کو عبرت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے ہیں قیامت تک۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ دین کے احکامات کو نہ بدل سکیں، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے، چونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے اور متقی لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے اور مواقع مل جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، انہوں نے کہا کہ کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے دل میں گائے کی بہت ہی تعظیم تھی اور اس بات کو انہوں نے خلاف عقل سمجھا۔ ان کی اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ خیر خواہی کا اور اصلاح کا ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے نہ ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس کرو جو تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ احکام الہی پر عمل ہوگا، لیکن انہوں نے احکام الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے اس میں نقص نکالنا شروع کر دیا، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کرنا چاہا، اور انہوں نے حجت بازی شروع کر دی اور سوال پہ سوال کرنے لگے اور کہنے لگے اپنے رب سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم ویسا کرو، یعنی اسے ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک گائے ایسی ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، بھلی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اب مزید حجت بازی کی انہوں نے کہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی، خالص گہرا رنگ ہو گائے کا، اور وہ دیکھنے میں بھی بھلی نظر آتی ہو۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے متشابہ یعنی مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے البتہ پا لینے والے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ گائیں تو ہم مل جل گئی ہیں، یعنی اس کی رنگ اور عمر کے اعتبار سے ہم کیسی گائیں ذبح کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پال لینے والے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں تو کبھی گائے نہ ملتی۔